اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، تو ایک عصا کے سہارے یہ کھڑے رہے، اس کا ذکر ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا گیا۔ اب وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے سہارا لیا ہوا ہوگا، جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہیں۔ لیکن کسی جن کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جرت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں، کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے، اتنی بھی ان کی جرت نہیں تھی، ڈرتے تھے۔ فلما خر، جب ان کا جسم نیچے آیا، یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گئی۔ تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو گیا، ٹیمپل آف سلیمان۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سہارے پہ رہے، تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت، فریشنس بھی سلامت، آنکھوں کی چمک بھی سلامت، سب کچھ۔ ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا، اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا ہے۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا، اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا، نہیں سر انج نہیں ہوا، زمین تے ہی آیا، کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی۔ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلیمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ 8-9 مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آج کل تو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ویسے ہی لگا دینا، چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو، اور 3-4 آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتہ چل گیا کہ یہ فوت ہو گئے۔ تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے، آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی، ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا، دو دن سے زیادہ تو نکالتے ہی نہیں، اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، ذرا الفاظ سنیں، اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے، تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے۔ اچھا، اس حدیث کو آلموسٹ سارے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، امام نووی نے بھی ٹھیک کہا، امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا۔ لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث کے اوپر، عقیدے کے اوپر نہیں، حدیث کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ایک راوی ہے نا، اس راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے، وہ تو ثقہ راوی ہے، یہ بن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے، جبکہ باقی سارے محدثین کہتے ہیں نہیں وہ بن جابر ہی ہے، بن تمیم نہیں ہے۔
اسی وجہ سے شیخ زبیر لزئی صاحب بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے. تو ہم نے پہلے بھی کلیریفائی کیا کہ ان کا یہ حکم لگانے میں غلطی ہے. اس حدیث کو البانی بھی، شعیب آرنود بھی، ایون خود شیخ زبیر صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے امام نسائی کی کتاب وفات النبی کا ترجمہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن شیخ زبیر صاحب اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے، کیونکہ یہ حدیث فضل الصلاۃ علی النبی جو قاضی اسماعیل مالکی کی کتاب ہے المتوفہ 287 ہجری، پہلے 300 سال میں درود شریف کے فضائل پہ لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حدیث وہی والا لکھا کہ یہ بن تمیم ہے، بن جابر نہیں ہے. البتہ انہوں نے کہا جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے نا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے نقل کیا. انہوں نے تو خالی قول نقل کیا، وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا، تو تستر شہر تھا پرشین امپائر کا، جب وہ فتح ہوا نا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک اوور کیا تو یہاں میں ایک بہت بڑا تابوت ملا ہے جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے، اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے، یعنی یہ ناک کا سائز جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کے قریب ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے. اور یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جب بارش نہیں ہوتی تو اس لاش کو اوپن ایئر میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے. تو آپ کو لیٹر ملتا تو آپ کہتے ہیں جناب فوراً ایک وڈا کا مزار بنواؤ ہے. حضرت عمر تک جب پہنچا تو آپ نے کعب احبار کو، یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے صحابی نہیں بعد میں. تو انہوں نے وہ پورے ساتھ ڈاکومنٹس بھی بھیجے، تو انہوں نے کہا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ راتوں رات 13 قبریں کھودو، ایک نہیں 13، تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کس میں دفنا ہے، نامعلوم جگہ پہ، اور راتوں رات ان کو دفن کر دو. یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جس میں اثر ہے. اور اس میں حضرت عمر نے کہا وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ، آگ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا درندے بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے. تو یہ شیخ زبیر صاحب نے نا اس فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسم سلامت ہے. الحمدللہ. صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، 2 طرق ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری. لیکن یہ برزخی معاملہ ہے، یہ فزیکلی آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کریں گے. آج اگر آپ قبر رسول کھودیں گے تو نبی علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے دفناتے وقت تھا. یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوں گے، نہیں. ان کی نمازیں بھی قبروں کے اندر، جو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ برزخی معاملہ ہے. وہ تو چھوڑ دیں، سنن ابن ماجہ میں تو یہاں تک ہے کہ جب عام ایک مومن مردے کو بھی جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا، فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے تو اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے نماز پڑھ لوں. ٹھیک ہے، یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے. تو انبیاء تو خیر بہت اعلیٰ درجے کے. تو اس حدیث کے تحت ان کی زندگی برزخی ہے لیکن جسم جو ہے وہ سلامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی حیات النبی کے اوپر میرا لیکچر مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں. ایک اور حدیث بڑی مشہور میں نے بڑی دفعہ بیان کی ہے، 1390 نمبر صحیح بخاری میں 1390، کہ سیدنا عمر کا پاؤں آلموسٹ 65 ایئرز کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر، تو پاؤں باہر آ گیا ایک قبروں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ امہات المومنین کے جو گھر تھے نا ان کو توڑ کے مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے. عمر بن عبد العزیز اس وقت گورنر تھے وہاں کے، مکہ مدینے کے، ابھی تو خلیفہ نہیں بنے ہوئے تھے. تو جب پاؤں نکلا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک باہر آ گیا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تو بخاری میں ہی موجود ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک اس طریقے سے. تو حضرت عروہ ابن زبیر کو، جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی اور اشرم بشرا حضرت زبیر کے بیٹے، لیکن تابعی ہیں، یہ ان کو بلایا گیا کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حجرہ عائشہ میں جاتے رہتے تھے، تو ان کو قبروں کی لوکیشن پتہ تھی. انہوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں نہیں ہے.
اچھا اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ پاؤں جب نکلا ایسے تو وہ حضرت عمر نے وہ پاؤں واپس اندر کھینچ لیا. اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو جب اتنے لوگ پاؤں پہ شور مچا رہے ہیں, مطلب آپ کا اگر پاؤں ایسا باہر نکلا ہوا ہو کسی جگہ سے اور لوگ اتنا جمگھٹا بنایا ہوا کہ یار یہ پاؤں تو آپ بھی اندر کر لیں گے نا, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کا پاؤں ایکسپوز ہو رہا ہے, تو وہ مطلب دنیاوی زندگی تو ہے نہیں, آخرت کی زندگی ہے. تو وہ انہوں نے دوبارہ سے ان کو دفن کر دیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیے یہ کر سکتا ہے, لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے. یہ جو جنرل رول ہے نا وہ نعت میں ہی ہے, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس طرح کرنا کچھ بھی نہیں ہونا بھائی, ٹھیک ہے. کتنے صحابہ کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاہوں میں, تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا ہے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح کیا گیا ہے غزوہ احد میں. اس طرح نہیں ہوتا. اور کسی کی اگر جسم کی حفاظت نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بزرگ نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی کی اس کی حفاظت کروانی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں 1387 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. انہوں نے تو اوور آل امت کو عقیدہ دے دیا ہے. اما عائشہ کو بلایا, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے سوموار کے دن کی موت کی فضیلت, کیونکہ نبی علیہ السلام سوموار کو فوت ہوئے تھے. امام بخاری نے باب باندھ کے حدیث لی ہے 1387 صحیح بخاری میں. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا حضرت ابوبکر نے نزا کے عالم میں, کہا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کو کتنے کفن میں دفن کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا 3 کپڑوں کے اندر. تو انہوں نے بھی اپنے پرانے کپڑے کہا کہ یہ والے میرے کپڑے دھو کے نا مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا ہے, میرے لیے علیحدہ کفن نہ منگوانا. پھر پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ ان کا منڈے کے دن. تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ابھی تو منڈے کا دن باقی ہے, تو رات تک میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے منڈے کے دن مرنے کی فضیلت. لیکن سر حضرت ابوبکر کو یہ فضیلت نہیں ملی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رات میں جا کے منگل کی رات کو فوت ہوئے. ظاہر ہے منڈے کا جب دن ختم ہوگا تو منگل کی رات فوت ہو جائے گی. منگل کی رات میں فوت ہوئے اور منگل کی فجر سے پہلے ان کو راتوں رات دفنا دیا گیا. اچھا حضرت ابوبکر کا بھی اسیسمنٹ غلط نکلی کہ میں منڈے کے دن فوت ہوں گا اور فضیلت بھی نہیں ملی. تو اس میں میرا کلپ بھی تھا حضرت ابوبکر کا علم غیب, تاکہ پتہ چل جائے کہ امت کا سب تو بڑا ولی جڑا ہے. سر میں نہیں, اعلیٰ حضرت نے خود مانا ہے. ان سے جب پوچھا گیا اولیاء کا سردار کون ہے, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بتایا, انہوں نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. شکر الحمدللہ کہ منڈے کو فوت نہیں ہوئے. یہ ایک فضیلت نہ مل کے امت کو جو عقیدہ پہنچ گیا نا, وہ امت کی اصلاح اگر دیکھی جائے نا تو اس کی ورث زیادہ ہے ان کی اس فضیلت سے. اس ایک بندے کو فضیلت, ان کے لیے ویسے ہی فضائل بہت زیادہ ہے. قبر رسول میں ساتھ دفن ہے, ٹھیک ہے جی, حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے حق چار یار میں ہے الحمدللہ. تو یہ شکر ہے ان کو فضیلت نہیں ملی. آج ہم لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں نا جناب, یہ دیکھ لو علم غیب بھی علم غیب تم نے لگایا ہوا ہے, تو یہ دیکھ لو. تو اس میں آگے الفاظ ہیں, جب حضرت عائشہ نے کہا نا کفن کا, انہوں نے کہا مجھے نیا کفن نہیں دینا, مجھے پرانے کپڑے ان کو دھو دو, انہی میں دفنانا. انہوں نے کہا نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے, یہ جو نیا کفن اگر کسی مردے کو پہناتے ہو نا, اور بلکہ انہوں نے تو اپنے بارے میں یہ بات کی, عاجزی ہے ان کی, ہمارا تو عقیدہ ہے ان کا جسم بھی سلامت ہے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پیپ, خون اور گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ بننا ہے اس کفن نے, تو کیوں نیا کفن ضائع کرتے ہو میرے اوپر. یہ انہوں نے عقیدہ دے دیا کہ یہ آپ کی جو نعت کا یہ ایک جذباتی قسم کا شعر ہے جی, میلا نہیں ہوتا. ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائبیریا میں دفنا دے, میں گارنٹی دیتا ہوں. اتنے کافر بھی کو دب دو نا, وہ چونکہ برف ہے 1000 سال تک بھی نہ مردہ ٹیمپر ہوگا نہ کفن میلا ہوگا. وہ ٹیمپریچر ہے نا, وہ جیسے مردہ خانوں میں آپ لکھواتے ہیں لاشیں, تو سائبیریا دے سارے ہی ٹیمپریچر ہے بلو وہ دے فریزنگ پوائنٹ ہوتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ اب آپ دیکھ لیں. اچھا یہاں پہ میں بتا دوں, جسم سلامت ہونے سے کوئی بھی شخص دنیاوی زندگی مراد نہ رہے. جسم سلامت ہے لیکن اس جسم کی سلامتی سانس کے ساتھ نہیں ہے, آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. قرآن میں ہے کہ شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے, ہم مانگیں گے بھی. اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو اتنی کہانیاں کرواتے ہیں یہ لوگ, خصوصاً دیوبندیوں اور بریلویوں نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے قبر میں. سر المؤنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر میں جو حیات النبی ہے یہ دنیاوی ہے, لفظ لکھا ہے دنیاوی, حالانکہ وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ تو دنیا کہاں سے آ گئی. اور اعلیٰ حضرت تو تمہیں پتہ ہے کھلے ڈولے بندے سن, ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ولی بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے, تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا انبیاء کی جو زندگی ہے قبروں میں
وہ برزخی تو ہے لیکن یہ حصی دنیاوی ہے. حصی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو چٹکی کاٹتے ہیں تو اس کو فیل ہو, اور دنیاوی. اور انہوں نے کہا اگر پھر نہ یقین آئے تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی فرما گئے ہیں, شیخ زرقانی, کہ نبیوں کی بیویاں ان کی قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. آج ہم پیش کرتے ہیں, وہ کہتا نہیں وہ زرقانی نے لکھا, انہوں نے تو نقل کیا. تو انہوں نے تو اپنے عقیدے کے طور پہ نقل کیا, انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ زرقانی صاحب نے بکواس فرمایا ہے, ان کا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل درود میں فضائل مال کا ایک چیپٹر ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے. فضان سنت میں الیاس قادری صاحب پاپا جانی جو ہیں دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت نے, دونوں نے لکھا ہے کہ 555 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 500 سال کے بعد جب شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے, انہوں نے عربی میں شعر پڑھا, یا رسول اللہ جب میں مصر میں تھا تو میں روح کو بھیجتا تھا آستان اقدس پہ حاضری کے لیے. کوئی اپنی روح اس طرح بھیج سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے تو اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالیے, میں اس کو بوسہ دوں. تو کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ مبارک باہر نکلا اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا, اور ان میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے. حالانکہ شیخ عبد الجیلانی کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا منسوب انہوں نے کر دیا. میں کہتا ہوں جی بڑی بدبختی ہے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے, انہوں نے خود ہاتھ نہیں چوم لیا, میں انجینئرنگ کر لگا. ٹھیک ہے. اور سارے 90,000 بدبخت نے کہ نبی الاسلام دا ہاتھ مبارک باہر نکلے ہے تو ظالمو تسی کیوں نہیں چومیا؟ اور حضور کے اخلاق سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک کو چموا دیں اور باقیوں کو محروم رکھیں. ایک بار جو تو جناب باہر آیا سی پھر سارے نو ہی زیارت کرنی چاہیے سی, چومنا چاہیے سی. سب کہانی جھوٹ ہے. یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, کبھی اماں عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جمل پہ گئیں اور بعد میں شرمندہ بھی ہوئی اپنے اس سفر پہ کہ بھئی نہ جاؤ ادھر. کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں نکلا. وہ بخاری میں 1010 نمبر حدیث 1010 آ رہی ہے, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ جب تیرے نبی تھے ہم ان کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے, آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں. وہ بھی چلے جاتے قبر رسول پہ, یا رسول اللہ جب آپ دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے تھے تو چشمے جاری ہوتے تھے, تو آج جو ہے وہ قحط میری عزت سٹیک پہ لگی ہے, میرے دور حکومت میں دور خلافت کے اندر قحط آ گیا, تو آپ ہاتھ مبارک یہ میں پیالہ لے کے آؤں آپ اس میں رکھیں. جی جناب صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کام کروایا تھا, پیالہ دے کے تو نبی الاسلام نے ہاتھ رکھا. ایک تو وہ حدیث بخاری مسلم میں, حدیبیہ کے موقع پہ 1500 صحابہ نے ایک پیالے سے وضو کیا اور جانوروں کو پلایا اور جمع کر لیا, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو سب کو کفایت کرتا تھا. تو حضرت عمر تو نہیں کہا, ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونیکیشن اس آخرت کی زندگی میں حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ مثالیں دیتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور اس کو آج اپلائی کرتے ہیں. پھر میں ان کو تھوڑے نچلے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہوں کہ اگر تم لوگ یہی کرتے ہو نا, تو بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, پنڈلی کی ہڈی, نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیر کے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا. تو کون عاشق رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ قبر رسول پہ ہم لے جاتے ہیں ٹھیک کروائیں. تو فوراً یہ کہیں گے کہ نہیں 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 اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو آپ لوگوں نے عقیدے تو یہی وابستہ کیے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میرا وہ ایک گنبد خضرا کے روشن دان والا کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے, اس میں نے کافی ساری باتیں کی تھی. اب بار بار میں اس لیے ان چیزوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ عقیدوں کی اصلاح ہو جائے, پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے. ہماری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم روزانہ فلم دیکھ کے سوتے تھے, اب ہم مجلس دیکھ کے سوتے ہیں اور بوریت نہیں ہوتی. کیونکہ بوریت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی, اور آلموسٹ ہر وہ ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں جس کے الٹ ان کا آلریڈی عقیدہ ہوتا ہے. تو بندے کا دماغ بھی کھلتا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور آخر میں بس عاجزانہ طور پہ کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا.